گویا اس کا تعلق موساد سے ہے۔ صدیقی صاحب عاطف کی بات ختم ہوتے ہی کہا، بالکل سر، یہ تو خیر پہلے سے ہمارے علم میں ہے کہ یہودی تنظیمیں سرگرم عمل ہیں، بہرحال اب ثبوت بھی ہاتھ آ گیا۔ اور اس لڑکی کی اصلیت کیا ہے؟ اصل حقائق سے تو لا علم ہے، مگر ہے انہی کی ساتھی۔ اس کا کام مختلف پارٹیوں پہ نگاہ رکھنا ہے۔ میں سمجھا نہیں، وہ اسے بین الاقوام قاتلوں کی کوئی تنظیم سمجھتی ہے۔ اس کا ذہنی لیول اس سطح کا نہیں کہ وہ اس سیاست کو سمجھ سکے۔ سارمن نام بتایا ہے نہ اس ایجنٹ کا؟ جی سر، اور اس کے بقول کراچی میں وہ اکیلا موساد کا اصلی رکن ہے، باقی سارے پاکستانی ہیں جنہیں ان کے اصل حقائق کی خبر نہیں ہے۔ جی سر، عاطف کا جواب حسب سابق مختصر تھا۔ کسی دوسرے شہر میں بھی ان کی تنظیم کے افراد نہیں ہیں؟ کوئٹہ، اسلام آباد، پشاور اور لاہور میں اسی طرح کا ایک نمائندہ موجود ہے، لیکن ان کے ایڈریس سے یہ واقف نہیں ہے۔ تو رابطے کی کیا صورت ہوتی ہے؟ فون نمبر لے لیے ہیں؟ جی سر۔ یہ نمبر اور دوسری جتنی معلومات ان کے بارے پتہ چلی ہیں ہیڈ کوارٹر بھجوا دو۔ ٹھیک ہے سر۔ باقی سارمن نے جتنے بندوں کے ایڈریس بتلائے ہیں ان کی گرفتاری کے لیے فی الفور ایکشن لو۔ اس کام میں اگر اضافی نفری کی ضرورت پڑے تو پولیس سے مدد مانگ لینا۔ اور عاطف جی سر کہتا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ ادھر اسماعیل نے اپنی گلی اور مہندم گھر کو نم آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے اندر تلخی سی گھل گئی۔ وہ شکیل سے ملنے کے لیے آیا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم اپنے گھر کی جانب اٹھ گئے تھے، مگر اپنی جنت کی جگہ نئی عمارت بنتی دیکھ کر وہ زیادہ دیر وہاں کھڑا نہ رہ سکا اور اپنے دوست شکیل کی گلی میں آ کر اس کے انتظار میں ٹہلنے لگا۔ ایک مرتبہ تو اس کے جی میں آیا کہ اس کے گھر بیٹھ کر اس کا انتظار کرے، لیکن کسی نامعلوم خیال کے تحت وہ اپنے خیال کو عملی جامہ نہ پہنا سکا اور گلی میں ہی مٹر گشت کرتا رہا۔ اسے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا، جلد ہی اسے شکیل نظر آ گیا جو تھکے قدموں سر جھکائے گھر کی طرف روانہ تھا۔ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے ایک سرسری نظر اس پہ ڈالی، لیکن پہچان نہ سکا۔ شکیل اس کے آگے گزرتے ہی اس نے آہستہ سے اسے آواز دی۔ شکیل اچھلتے ہوئے مڑا، گلی خالی پڑی تھی، ورنہ لوگوں نے لازماً ان کی طرف متوجہ ہو جانا تھا۔ ڈاکٹر صاحب تم؟ اس کا لہجہ حیرانی سے پر تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی بے چین نگاہوں نے جس انداز میں اطراف کا جائزہ لیا، اس سے اسماعیل کو شاک سا لگا۔ پرانے دوست کے لہجے میں گرم جوشی کی بجائے حیرانی اور چاہت کی بجائے احتیاط جھلکے تو ایسے ہی جھٹکا لگا کرتا ہے۔ ہاں میں، کیوں؟ مجھے دیکھ کے خوشی نہیں ہوئی؟ خوشی بھلا کیوں نہیں ہوگی، لیکن تو نے حلیہ کیسا بنایا ہوا ہے، میں فقط آواز سے ہی تجھ کو پہچان سکا ہوں۔ اس نے مصافحے کے لیے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ معانقے کے بجائے مصافحہ اس کے اندر تلخی سی کھل گئی۔ حوالات سے بھاگنے والا کھلے عام تو نہیں پھر سکتا نا بھائی، وہ بدمزگی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ ہاں حوالات، ویسے تم اب تک کہاں چھپے تھے؟ بھائی یہ گلی میں کھڑے ہو کر کرنے کی باتیں نہیں ہیں، کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ کو کہاں کہیں پولیس نہ آ جائے یار، میں ویسے ہی رگڑا جاؤں گا یار۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اسماعیل اپنے لہجے کی تلخی کو نہ چھپا سکا۔ تم تو خفا ہونے لگے یار، پتہ ہے اس سیٹ فاضل نے میری کتنی پٹائی کرائی تھی تیری وجہ سے؟ میری وجہ سے؟ ہاں، تیرے دوست ہونے کے ناطے ان کا خیال تھا کہ میں نے ہی تجھے چھپایا ہوا ہے۔ میں نے مار برداشت کر لی، مگر تیرا پتہ ان کو پھر بھی نہ بتایا۔ تجھے معلوم کب تھا میرا پتہ؟ میرا مطلب ہے معلوم ہوتا تب بھی نہ بتاتا۔ وہ تو خیر تیرے رویے سے ہی نظر آ رہا ہے، بہرحال بہت مہربانی، چلتا ہوں، کہہ کر وہ مڑا اور اس سے مصافحہ کیے بغیر چل پڑا۔ بات سنو۔ جی فرماؤ۔ مجھے معاف کر دینا یار، شکیل کی آواز میں ندامت کا تاثر واضح تھا۔ مجھے اندازہ ہے میں خفا نہیں ہوں۔ خوش رہو دوست۔ وہ چل پڑا۔ شکیل نم آنکھوں سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے اندر اتنی جرت نہیں تھی کہ اسے روک سکے۔ پولیس اور سیٹ فاضل کے آدمیوں کا سامنا کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ ادھر سر تمام بندے ہم نے گرفتار کر لیے ہیں، جن میں 4 سرکاری اہلکار ہیں، سب اس وقت گیسٹ ہاؤس میں ہیں اور ان سب سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ عاطف فون پہ صدیقی صاحب سے مخاطب تھا۔ ٹوٹل کتنے آدمی ہیں؟ 15۔ سرکاری آدمیوں سے علیحدہ تفتیش کرنی تھی۔ ایسا ہی کریں گے سر۔ ویسے کس عہدہ کے ہیں؟
सर, एक थानेदार, 2 क्लर्क और 1 सिपाही है। बाकी की तफसील बाद में आकर बतलाता हूँ। ओके, जितना जल्दी हो सके। ठीक है सर, कहकर आतिफ ने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। उसकी वजीह चेहरे पे सोच की गहरी परछाइयां नजर आ रही थीं। उसकी महवियत दरवाजे पे होने वाले खटके ने खत्म कर दी। सर, मैं अंदर आ सकता हूँ? दरवाजे पे इरफान था। आ जाओ सर, आप आए नहीं। दिल ही नहीं चाह रहा यार, दुख होता है अपने भाइयों के करतूत देखकर। जाने चंद टिक्कों की खातिर ये लोग अपने मुल्क, कौम और मजहब के साथ गद्दारी करने पे कैसे तैयार हो जाते हैं। सर, इनका कसूर नहीं है, गुर्बत और बेरोजगारी ही इतनी है कि आम आदमी का जीना दुश्वार से दुश्वार तरीन होता जा रहा है। जो बंदे बरसरे रोजगार हैं वो क्यों ऐसा करते हैं। सर, अच्छी जिंदगी गुजारना कौन पसंद नहीं करता। सब गाड़ी, बंगला, कोठी चाहते हैं। सबकी ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे आला स्कूलों में तालीम हासिल करें, उनका इलाज बेहतरीन हस्पतालों में हो, अपनी बेगमात को शॉपिंग कराने के लिए उनकी पसंद की जगह ले जा सकें, वगैरह वगैरह। लेकिन वतन अजीज़ में ये सहूलियात एक मखसूस तबके तक महदूद हैं और उस महदूद तबके के तर्ज ज़िंदगी तक रसाई अमूमन मकसद ज़िंदगी बन जाता है। मुल्क दुश्मन भी उन्हें ऐसे ही सुनहरे बाग दिखलाकर अपने शिकंजे में ऐसे कस लेते हैं कि मरकर या हमारे हाथ चढ़कर ही उनकी जान छूटती है। इरफान कनात एक बहुत बड़ी दौलत है। पैदल चलने वाला साइकिल मोटरसाइकिल के मालिक की बजाय लंगड़े लूले की तरफ क्यों नहीं देखता। और जहाँ तक ताल्लुक है दौलत की तकसीम का, तो ये अमर खुदाबंदी है। हराम खाओ या हलाल पे गुजारा करो, मिलनी अपनी किस्मत है। बाकी मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में सिर्फ औरबन या निचले तबके के अवाम तो शामिल नहीं, उनमें काफ़ी तादाद उमरा और ब्यूरोक्रेट्स की भी है। उनको किस सहूलत की कमी है। बस सर, अपनी किसी गलती के बायस ब्लैकमेल हो जाते हैं। है गलती, वो गलती भी मुल्क दुश्मनी की होती है। अच्छा छोड़ें सर, ये आप क्या मौजू लेके बैठ गए। मैं पता करने आया था कि आप पूछ कुछ के लिए खुद आएंगे या हम खुद ही निमट लें। मेरा मूड तो नहीं था, लेकिन अब आ गए हो तो चले चलते हैं। आतिफ खड़ा होते हुए बोला और वो आगे पीछे कमरे से निकलते चले गए। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।